السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کا ہم لوگوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج نیا چیپٹر ہم لوگ پڑھیں گے، تختی نمبر 13 یعنی قاعدہ نمبر 13 تشدید۔ تو تشدید کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ تشدید کیسے پڑھی جاتی ہے اور تشدید کس کو کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، یہ جو آپ کو ڈبلو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، اس کو کہتے ہیں تشدید۔ یہ جو تشدید ہے نا، یہ جس حرف پر بھی لگی ہوگی وہ حرف 2 بار پڑھا جائے گا، ایک بار پیچھے سے ملا کے اور ایک بار خود اس کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ تختی یاد کرنی پڑے گی، پوری یہ 2 لائنیں قاعدے کی ہیں، یہ 2 لائنیں آپ کو یاد کرنی ہوں گی۔ دیکھیے، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یہ آپ کو ایسے ہی یاد کرنا ہے جیسے یہ لکھا ہوا ہے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یعنی تشدید جو ہے نا وہ سخت پڑھی جاتی ہے، تھوڑی ہارڈ کر کے، سافٹ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے میں سمجھاؤں گا سب۔ نون اور میم پر تشدید لگی ہوگی تو غنہ ہوگا۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ناک میں آواز کو روکنا یہ غنہ کہلاتا ہے۔ تو تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ اخفا میں بھی ناک میں آواز رکتی ہے، لیکن اخفا اور غنہ میں کیا فرق ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ الف یعنی جتنی دیر میں الف پڑھا جاتا ہے اتنی ہی مقدار ہے غنہ کی، جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا انا، دیکھیے، ٹھیک ہے؟ تو تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ نون اور میم پر جب تشدید لگی ہوگی تو نون کی اور میم کی آواز کو ناک میں روک کر پڑھا جائے گا۔ یہ آگے جب آئے گا اس کو میں ایکسپلین آگے کروں گا۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ تو دیکھیے، اگر کوئی آپ سے پوچھے غنہ کس کو کہتے ہیں تو آپ اس کا جواب دیں گے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ غنہ کہاں ہوگا تو آپ بتائیں گے نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ تشدید کی آواز میں کیا ہوتا ہے تو آپ بتائیں گے تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ حمزہ بازبر اب، بازبر با، اب با۔ ابھی دیکھو کتنا ہارڈ نکل رہا ہے، آپ اس کو ایسے پڑھیں، حمزہ بازبر اب، بازبر با، ابا ابا، تو یہ سافٹ طریقے سے پڑھا گیا۔ لیکن چونکہ با کے اوپر تشدید لگ رہی ہے، تا کے اوپر تشدید لگ رہی ہے، جیم کے اوپر تشدید لگ رہی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ تشدید جس حرف پر لگی ہوگی اس حرف کو سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے اب با، ایسے تھوڑا سا ہارڈ کر کے، سخت کر کے، اب با ہے نا، حمزہ بازبر اب، بازبر با، اب با۔ دیکھیے، حمزہ بازر اب، بازبر با، اب با۔ حمزہ با پیش اوب، بازبر با، اوب با۔ حمزہ بازبر اب، بازر بی، اب بی۔ حمزہ بازر اب، بازر بی، اب بی۔ حمزہ باپش اب، بازر بی، اب بی، ہے نا؟ دیکھیے، حمزہ تازبر ات، تازبر تا، ات تا۔ حمزہ تازر ات، تازبر تا، ات تا۔ حمزہ تاپش ات، تازبر تا، ات تا۔ حمزہ تازبر ات، تازر تی، ات تی۔ حمزہ تازر ات، تازر تی، ات تی۔ حمزہ تاپش ات، تازر تی، ات تی۔ اس طرح سے ہجوں سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو، یہ تو ہو گیا تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یہ جو لائن تھی کہ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، تو آپ سختی کو سمجھ گئے کہ کیسے ہم جما کے پڑھ رہے ہیں، سخت ہارڈ کر کے۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب آپ دیکھیے، نون اور میم پر تشدید ہو غنہ ہوگا، یہ دیکھیں آپ، سا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم۔ اب اگر آپ اس کو ایسے پڑھ دیں، ثم ثم، سا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم، تو چونکہ میم پر تشدید لگ رہی ہے اسی لیے یہاں پر غنہ ہوگا، یعنی میم کی آواز کو ناک میں رک کر پڑھا جائے گا۔ تو صحیح طریقہ اس کو پڑھنے کا کیا ہوگا؟ ثم، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی آپ دیکھیں،
ارے بھائی اس کو کیا ہو گیا، یہ کٹ کے کیسے آنے لگا؟ چلو ٹیکنیکل چیز ہے یہ تو، ٹھیک ہے. آپ دیکھیے ثم، ایسے ہی انہوں نے ایک مثال دی تھی، دیکھیے آپ، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا، ایسے نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ انا اگر آپ پڑھ دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا قاعدے کے اعتبار سے، کیونکہ نون کے اوپر تشدید لگ رہی ہے. تشدید لگ رہی ہے تو آپ نے یہ پڑھا کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، تو نون پر تشدید لگ رہی ہے تو غنہ ہوگا. انا، انا، ٹھیک ہے. غنہ کیسے ہوتا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے. دیکھیے انا، اب یہ جو ناک میں آواز رک رہی ہے انا، تو یہ غنہ ہے، ٹھیک ہے. غنہ کتنا ہوگا؟ ایک الف کے برابر. آپ ایسے کرتے چلے جاؤ انا، تو یہ غلط ہو گیا. بہت لمبا نہیں کرنا، انا بس، ٹھیک ہے. تو دیکھیے ہم نے کیا پڑھا، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یہ آپ سمجھ گئے. میں نے یہ پڑھ کے آپ کو دکھایا. نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، یہ بھی آپ سمجھ گئے. ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، یہ بھی آپ سمجھ گئے. غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، جیسے انا، انا، ٹھیک ہے. تو اب یہ بالکل ایز اٹ از آپ یاد کر لیں. تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے. غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ اس کو یاد کر لیجئے. کل میں آپ کو یہاں سے پورا یہاں تک انشاءاللہ پڑھا دوں گا، پورا نیچے تک پڑھا دوں گا انشاءاللہ، ختم، فنش. تو یہ بہت آسان بھی ہے، نہ سمجھو تو مشکل بھی ہے. میرے عزیزوں، اس کلپ کو شیئر کرو، دوسروں تک پہنچاؤ. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کرو، کیونکہ جس طرح سے میں پڑھا رہا ہوں اب تک یوٹیوب پر پورے کوئی نہیں پڑھا رہا ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنا بہت ہارڈ ہے، ہارڈ نہیں ہے میرے بھائی، سمجھنے کا ہے، ٹائم دینے کی بات ہے، آپ کی شوق کی بات ہے. اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.